اور پھر خضر اس کا جواب دیتے ہیں. علامہ پوچھتے ہیں کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں کیسا ہے خروش. دنیا کے سارا چال چلن جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسی کا چکر ہے. زندگی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مال و دولت کیوں کمایا جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس کا حق مارا جا رہا ہے، کس کا حق چھینا جا رہا ہے، اور لوگ کیوں مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ سب انقلابات کیا ہیں. اور ایک بہت بڑی تبدیلی علامہ دیکھ رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو خواب کی جو کیفیت ہے، جس تبدیلی کو وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اور دل کی بصیرت سے دیکھ رہے تھے، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا. اس کے کچھ حصے آشکار ہوئے ہیں، ابھی بہت سارے حصے آشکار ہونے والے ہیں. اس وقت وہ دیکھ رہے تھے کہ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک. ایشیا کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ کیا تبدیلی ہے؟ نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایہ پوش، اور یہ نئی دنیا کے نوجوان جو ہیں وہ ایک نئی زندگی کو دیکھ رہے ہیں. یہ سب ہلچل اور چکر کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اور علامہ کہتے ہیں کہ گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناو نوش. اگرچہ اسکندر دنیا میں آیا تھا بہت بڑا بادشاہ، اور جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ اس کے بھی خالی ہی تھے، لیکن ابھی تک اس اسکندری کی جو فطرت ہے کہ ملکوں کو قابو میں کر لیا جائے، قوموں کو قبضے میں لے لیا جائے، غلام بنا دیا جائے سب کو، ابھی تک یہ چکر قائم ہے. یہ سلطنت اور یہ اس کی ہر چیز کو غلام بنا دینے کا معاملہ ابھی تک قائم ہے. یہ سب کیا ہے؟ اور علامہ فرماتے ہیں کہ بیچتا ہے ہاشمی نامو سے دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش. مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے، ہاشمی ناموس مصطفیٰ کو بیچ رہا ہے. مراد یہ ہے کہ مسلمان ناموس مصطفیٰ کو بیچ رہے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھ رہے. اور جو مسلمانوں کے اندر طاقت اور سطوت تھی، ایک زمانہ تھا کہ روم اور ایران کے سفیر آ کر مہینوں انتظار کیا کرتے تھے کہ مسلمان حکمران انہیں حاضری کی اجازت دے دیں. اب بالکل حالت بدل چکی ہے. خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سرخ، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. اب دوبارہ وہی منظر دیکھا جا رہا ہے کہ نمرود نے آگ کی چتا جلا رکھی ہے، اور اولاد ابراہیم اس آگ میں جھونکے جانے کے لیے تیار ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا دوبارہ وہ مارکا ہونے والا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلانے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ خضر سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور خضر نے جو جواب دیا ہے طویل جواب ہے، لیکن میں اس کا صرف ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور باقی آپ بانگے درا جا کے پڑھیے. اور اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو انشاءاللہ کسی موقع پر اس مسجد میں مجلس جمائیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حکیم الامت کے اس پیغام کو سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے، جو قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے، جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، جو محبت رسول میں گندی ہوئی تفسیر ہے، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن علامہ نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. اے لوگو، تم نے زندگی کو نقصان اور فائدے کے چکر میں بالکل الجھا کے رکھ دیا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ 10,000 روپے آ گئے تو میں کامیاب، 10 لاکھ آ گئے تو میں کامیاب، 10 کروڑ آ گئے تو میں کامیاب. میرا 100 چلا گیا، میرا 1,000 چلا گیا، میرا 1,00,000 چلا گیا، میرا 1 کروڑ چلا گیا، میں ناکام، میں پریشان. جبکہ یہ زندگی سود و زیان سے بہت برتر ہے، نفع اور نقصان کے اس چکر سے بہت برتر ہے. یہ لاکھوں کے آنے جانے کا چکر نہیں ہے کہ حکومت میرے پاس تھی، حکومت چھن گئی، پاس تھی تو میں کامیاب، چھن گئی تو میں ناکام. دولت میرے پاس تھی تو میں کامیاب، دولت چھن گئی تو میں ناکام. نہیں، یہ زندگی اس سے بہت بالا تر ہے. اور میں اس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں تو ایک خیال ذہن میں آتا ہے، ممکن ہے آپ لوگ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. میرے خیال میں یہ آ رہا تھا کہ جس طرح سابقہ اقوام میں اللہ رب العزت نے نمرود کا، فرعون کا، قارون کا تذکرہ کیا ہے، تو ہم نے فرعون کا عہد حکومت بھی دیکھ لیا ہے. اب ہم نمرود کے عہد حکومت دیکھ رہے ہیں. دولت کے پیچھے بھاگنے والے،
سرمایہ اکٹھا کرنے والے. اور اب ہم ایسی کیفیت میں آ رہے ہیں کہ جب سب کی سب چیزیں، سارے کے سارے کردار کسی ایک شخصیت میں اکٹھے ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ نمرود بذات خود فرعون بھی ہے اور بذات خود قارون بھی ہے، اور قارون جو ہے وہ نمرود اور فرعون بننے کی کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اور علامہ کہتے ہیں کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. کبھی جان، زندگی، حرارت، حرکت، مال و دولت، سطوت، یہ زندگی ہے، اور کبھی یہ سب کچھ قربان کر دینا ہی زندگی ہے. میرے پاس دولت ہے، اگر وہ حلال کی ہے تو وہ زندگی ہے، اور اگر موقع آ گیا ہے سیلاب کا اور میں نے وہ حلال کی زندگی، حلال کا مال قربان کر دیا ہے، تو میرا مال کا قربان کر دینا پھر ایک نئی زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. میری صحت، میری توانائی، میری جوانی، میری اولاد اگر اللہ کی اطاعت کر رہی ہے تو یہ زندگی ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں کام آ رہی ہے تو پھر یہ ایک اور زندگی ہے. میرا اختیار، میرا اقتدار، میری صلاحیتیں اگر اللہ کے بندوں کے لیے کام آ رہی ہیں تو یہ زندگی ہے، اور اگر یہ کام نہیں آ رہی تو یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے. اس لیے برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. اے لوگوں، اپنی زندگی کو مال و دولت کے چکروں کی بنیاد پر ماپنے کی کوشش مت کرو کہ اتنے پلاٹس اور اتنی دکانیں اور اتنے پیسے اور اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ مل گئے تو میں کامیاب. نہیں، حلال طریقے سے کمانا زندگی، اور اللہ کے بندوں پر اس کو قربان کر دینا یہ زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پے ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. تو اسے آج اور کل کے چکر میں نہ دیکھ کہ جناب کل تھا اور آج نہیں ہے، آج نہیں ہے اور کل ہوگا. تو اسے امروز و فردا سے نہ ناپ. زندگی کا یہ کاروان ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا زندگی کا. اور جو اہل ایمان ہیں ان کی زندگی کا کاروان تو قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا، ان کے بعد بھی زندہ چلتا رہے گا. اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکان ہے زندگی. ضمیر کن فکان کیا ہے؟ ضمیر کن یہ اللہ کا حکم ہے، کن فکان ہو جا، کن ہو جا اور فکان اور وہ ہو گئی. زندگی بس یہی ہے. اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. اللہ نے کہا سیلاب سے کہ ہو جا اور سیلاب ہو گیا. اور اللہ کہے گا کہ کن، سیلاب ختم ہو جا، سیلاب ختم ہو جائے گا. اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو سیلاب کے بعد پھر اس کی طرف سے لفظ کن آ سکتا ہے کہ اب میرے بندوں کو دوبارہ راحتیں عطا کر دے، تو راحتیں مل سکتی ہیں. اور اگر ہم نے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اور ہمارے سیاسی مذہبی لیڈر ابھی تک رجوع نہیں کر رہے، سیلاب کی اس قیامت خیز حالت میں بھی وہ اس بات کو موضوع بحث بنا رہے ہیں کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے یا فوجی ڈکٹیٹر کو آنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف رجوع کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی صورت ہے. اور اس کے لیے پھر دوبارہ لفظ کن کہنے میں دیر نہیں لگے گی. کبھی ان لوگوں کو قحط کے چکر میں ڈال کر اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیں. وہ اس سیلاب کے بعد ایک بہت بڑی بربادی بھی لا سکتا ہے. لیکن رمضان کے آنے والی گھڑیاں ابھی سنبھلنے کا موقع دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کو ہم صحیح استعمال کے لیے آمادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے کن تو کہنا ہی ہے، لیکن وہ کن ہماری بھلائی کے لیے ہو جائے، ہماری بربادی کے لیے نہ ہو. شرط صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف واپسی کا راستہ اختیار کریں. توبہ نہیں ہوگی تو سیلاب کے بعد قحط، اور قحط کے بعد وبائیں، اور وباؤں کے بعد ایسی اذیتیں اور ایسی عذاب کی صورتیں آ جائیں گی کہ انسانوں کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ایک ایک دن کو اور ایک ایک رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے رمضان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی ہمت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں آنے والی ساعتیں اور گھڑیاں دے رکھی ہیں رمضان کی، اس میں ہمیں توبہ کی توفیق دے، اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دے،
اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے قائدین کو، ملکی اور غیر ملکی جو بھی قائدین ہیں، ان سب کو اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت بنا دے، اور اگر یہ ہمارے لیے رحمت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات عطا فرما، ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔